جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اماد الاسلام صاحب بات کر رہے ہیں؟ آپ کون؟ میں کراچی سے نجیب اللہ عمر بات کر رہا ہوں۔ ایک منٹ جی نجیب اللہ عمر صاحب فرمائیے، آپ عالم ہیں؟ جی جی اچھا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ عالم ہیں؟ جی مسئلہ یہ تھا کہ وہ آپ نے لکھا ہوا نا بیشتی زیور میں، بات سنیں، آپ عالم ہیں؟ بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے آپ کا مسئلہ کہ جب نصیر پھوٹ پڑے اماد الاسلام صاحب، تو پیشاب سے نہ سورہ فاتحہ لکھے، تو قرآن کی آیت میں سید اس میں ہے یہ؟ آپ عالم ہیں؟ میرے سوال کا تو آپ نے ایک جواب بھی نہیں دیا۔ اس کا جواب دینا میرے بھائی، جو میں نے سوال کیا، آپ نے خود کہا آپ عالم ہیں، آپ نے، میں عالم نہیں ہوں، تو آپ عالم ہیں تو آپ جواب دیں کہ بیشتی زیور میں آپ عالم ہیں؟ مسئلہ اس کا جواب دے دیں۔ آپ عالم ہیں؟ میں جو عرض کر رہا ہوں، میں نے کال کی آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے، مسئلہ اس کا جواب دیں۔ آپ مجھے کال کر لینا جب پوچھنا ہو، میں نے جو کال کی ہے وہ تو بتائیں۔ اس لیے شکر آپ نے کال کر لی ہے، میں نے بات بھی کر لی، یعنی شکر ہے کہ میں نے کال کر لی ہے، تو میرے سوال کا بھی تو جواب دیں۔ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، سنیں بات سنیں۔ میں نے کال کی ہے، دیکھو اصول یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے، بات سنیں، دیکھیں اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہیں۔ آپ کو میں نے کال کی ہے، آپ تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تہذیب میں نے اپنے نمبر سے آپ کو کال کی ہے۔ تہذیب کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں تو میری بھی کال کا جواب دے دیں، ہمت ہے نا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں اماد الاسلام صاحب، آپ الٹے لٹک جائیں گے نا، میری بات کا جواب آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کا کوئی بڑا بھی پیدا ہو جائے نا، میری بات کا جواب نہیں دے گا۔ آپ زہر کا سمندر پئیں گے، میری بات کا جواب نہیں دیں گے۔ آپ زہر کا سمندر پئیں گے، میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیں گے۔ آپ عالم نہیں ہیں، آپ مرزے کو لے کر آ جاؤ۔ میں نے تو ابھی آپ کو اتنا ہی بولا میں عالم ہوں، اور آپ کو اس وقت آگ لگ گئی، تو آگے آپ نے کیا کرنا ہے، کیا گل کھلا دے۔ یہ حالت ہے آپ کی، یہ آپ کی حالت ہے، اتنی پتلی حالت، اتنے بڑے بڑے دعوے، اور آپ کی تو ابھی تو شلوار بھی خراب ہو گئی ہوگی کہ آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے کہ فون میں کر رہا ہوں، اور آپ نے عالم اور علم اور علم، اور آپ خود کیا چیز ہے، جاہل انسان، تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ بات کرو نا، ہمت ہے تو جواب دو۔ میں نے تمہیں فون کیا ہے تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ تم نے کہا عرش میں سے کون افضل ہے، نبی افضل ہے یا عرش؟ میں جواب دے رہا ہوں، سنو جواب۔ آپ فقہا کو مانتے ہو؟ فقہا کو مانتے ہو، مگر یہ کہانی فقہا کو مانتے ہو؟ نہیں، فقہا کو مانتے ہو، میں جواب دیتا ہوں۔ چلو آپ کا پہلے جواب دیتا ہوں، پھر آپ مجھے دے دینا۔ مانتے ہیں اس فقیہ کو مانیں گے جو قرآن و صحیح حدیث سے بات کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ فقہا کو مانتے ہیں نا؟ اس فقیہ کو مانیں گے جو قرآن۔ چلو آپ مجھے ان فقیہوں کے نام بتا دو کہ وہ کون سے ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، میں ان کی دلیل دے دوں گا آپ کو۔ آپ دلیل دو۔ فقیہ کو مانیں گے جو قرآن و صحیح حدیث سے بات کرے گا۔ وہ فقیہ کون ہے؟ آپ نام بتاؤ، میں حوالہ دیتا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو بیشتی زیور میں مسئلہ لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ائمہ اربعہ یہ قرآن و حدیث کو مانتے تھے؟ امام اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو استغفر اللہ یار۔ او بھائی بات سنو او بھائی، اتنی جہالت بھی بات سنو، تم اتنی نہیں بکھیرو، اتنی جہالت نہیں بکھیرو۔ نہیں، آپ بالکل گستاخی کر رہے ہو، آپ توہین کر رہے ہو۔ امام اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم کے بھی امام اعظم ہیں۔ آپ نبی کا مرتبہ کم کر رہے ہو، مرتبہ نبی امام اعظم کے بھی امام اعظم ہیں۔ اے یار جاہل انسان، اتنی بھی جہالت نہیں ہوتی، تجھے اتنا پتہ نہیں، تو نے نبی کا درجہ اتنا کم مان لیا، ایک مجتہد والا درجہ تو نے نبی کو دے دیا یار، ایک امتی والا درجہ نبی کو دے دیا۔ نبی امام اعظم کے بھی امام اعظم ہے، اور تو قائد اعظم مانتا ہے، قائد اعظم کو مانتا ہے، قائد اعظم کو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم کو مانتا ہے، قائد اعظم کو بھی، تو قائد اعظم کو بھی نہیں مانتا ہے، تو خبیث جنا پاکستان کا بھی مخالف ہے، تو پاکستان کا بھی مخالف ہے۔ ہمارے شریعت کے رہبر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے مقابلے میں کوئی اور قائد اعظم بن سکتا ہے نا؟
ہے نا. یعنی یہ تیری جہالت ہے یار, یہ تیری جہالت ہے کہ تو محمد علی جناح کو قائد اعظم, غیر شرعی آدمی کو قائد اعظم مانتا ہے, امام اعظم نہیں مانتا, ایک دیندار کو, ایک عالم کو امام اعظم. اللہ اللہ, توبہ توبہ یار, کلمہ پڑھ لے بھائی, او بھائی کلمہ پڑھ لے یار, کلمہ پڑھ لے. میں تیرے کو جواب دے رہا ہوں تیرے بیشتی زیور کا نا, میں تیرے کو جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تو فقہا کے نام بتا, تو کن کو مانتا ہے, میں تجھے دلیل دیتا ہوں. تو کن فقہا کو مانتا ہے؟ ارے فون میں نے کیا, تو ایک دم اپنا سوال لے کے, کہ میں تیرے سوال کا جواب دے رہا ہوں, تیرے سوال کا جواب دے رہا ہوں. فقہا کو مانتا ہے تو بتا کہ کس کس فقی کو مانتا ہے, میں تجھے حوالہ دیتا ہوں. چل, ماننے کے لیے تو بیٹھا ہوا ہے, یا ضد کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا, ضدی تو نہیں بننا. یہ تو ہر دھرم والی بات ہے, یہ تو قرآن مجید میں تیرے جیسے آدمی کو عنید کہا گیا ہے, ضدی. تو کس امام کو مانتا ہے, تو کس امام کو, تو نام لے کس امام کو مانتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ پریشان نہ ہو, آپ پریشان نہ. میں نے تیرے کو پریشان کیا بیٹا, فون میں نے کیا, پریشانی تیری ہے, پتلی حالت تیری ہوئی ہے, فون میں نے کیا ہوا ہے. پریشان تو میں تب ہوتا جب تو مجھے کرتا. ہاں, تو بیٹھا ہوا ہے ادھر, جناب میں فلاں کو فون کر رہا ہوں, جواب نہیں دے رہا. تیری حالت اتنی ہے کہ تو امام اعظم نبی کو بول رہا ہے, تجھ میں اتنی شرم نہیں ہے کہ تو امام ابو حنیفہ والا درجے تک نبی کو لے آیا. ابے کمبخت انسان, امام ہے تو, قائد اعظم محمد علی جناح کو مانتا ہے اور نبی کو قائد اعظم نہیں مان رہا. تو نبی کو قائد اعظم نہیں مان رہا. کہاں پیدا ہوئے؟ کون؟ امام ابو حنیفہ. تو کہاں پیدا ہوا ہے؟ تو گلی میں پیدا ہوا ہے, تو اپنا بتا. اس کا مطلب ہے اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. میرے پاس جواب کیا, میں نے تیرے سے سوال کیا, تو نے جواب دیا ہے, تو نے جواب دیا ہے, تو نے میری ایک بات کا جواب دیا ہے, تو نے میری ایک بات کا جواب دیا ہے. آپ رجوع کر لینا. کس بات سے, کیوں؟ اچھا حنفی ہونا, تیرا باپ کہاں پیدا ہوا تھا؟ ایک منٹ, تیرا باپ کہاں پیدا ہوا تھا؟ مطلب تو حلالی نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب ہے تو حلالی, تجھے اپنے باپ کا پتہ نہیں تو کہاں پیدا ہوا تھا. یار تو نے مجھے بولا امام اعظم ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوا تھا, میں حنفی نہیں ہوں, تو اس کا مطلب ہے تجھے اپنے باپ کا نہیں پتا, تو حلالی کہاں سے آ گیا؟ بس یار تیرے کو پہچاننا تھا, دنیا کو پتہ چل گیا ہے, تو صرف اور صرف ایک جہالت بکھیر رہا ہے. میں آج تجھے جواب دینے کے لیے آیا تھا کہ تو جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا عرش افضل ہے, آج میں تجھے جواب دینے کے لیے آیا تھا. میں قرآن اور حدیث سے تجھے جواب دیتا, لیکن تو نے اپنی اتنی جہالت بکھیر دی یار. تو نے بات کرتے ہی فون میں نے کیا, تو نے فٹ سے سوال کر دیا. اس کا مطلب ہے تو جاہلوں کا سردار ہے یار, تو اجہل الجاہلین ہے, جہل مرکب کا شکار ہے تو یار. میں تو سمجھ رہا تھا میں تجھے دلیل دوں گا, تیرے سے بات کروں گا, تجھے قرآن اور حدیث سے بتاؤں گا. اب جب میں تجھے کہہ رہا ہوں, تجھے میں میں تجھے فاتحہ لکھنے والا حوالہ دے رہا ہوں, تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کبھی کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئے, اگر تجھے یہ نہیں پتا تو حلالی حنفی نہیں, تو تجھے اپنے باپ کا نہیں پتا تو حلالی کہاں سے آیا؟ فرض نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں, تیرا باپ کہاں پیدا ہوا تھا, تیرا ابو کہاں پیدا ہوا تھا؟ یہ جواب تو نہیں نا آپ. تو وہ جو امام اعظم کہاں پیدا ہوا تھا وہ میری بات کا جواب تھا. وہ جو تو نے بولا امام اعظم کہاں پیدا ہوا ہے وہ میری بات کا جواب تھا. ابے تو بات سن بندے, دیکھ ایک بندے کی اوقات اگر کیڑے مکوڑے کی ہو نا, اس کو پھر یہ نہیں بولنا چاہیے فلانے کو میرے آگے لاؤ, فلانے کو. تیرے لیے ہم جیسے کافی ہیں یار, تو ٹینشن کس چیز کی لیتا ہے؟ تو ہمت کر, اگر تیرے اندر ہمت ہے نا تو ماں کا دودھ پیا, تو سامنے آ کے بیٹھ اور دلائل سے بات کر. یہ نہیں ہوتا جب کوئی بندہ تیرے سامنے آئے فون پہ بات کرنے کے لیے تو آگے سے شروع ہو گیا. تو نے بات شروع سے ہی خراب کر دی. میں تو اتنا پیار سے تیرے سے بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اتنی جہالت یار, جہالت در جہالت. اور تو اوقات تیری اوقات ذاتی کڑکلی تے شتیرہ نو جھپے یار, اوقات تیری کڑکلی کے برابر نہیں ہے اور جھپے شتیرہ نو. تو فاسقوں سے بھی آگے, تو نے نبی کی توہین کی ہے. تو نے قائد اعظم کو قائد اعظم مان لیا, امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں مانا. تجھ سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ اور تو نے نبی کو نعوذ باللہ ایک مجتہد کے درجے پہ لا کے رکھ دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح تو نبی کو مان رہا ہے کہ امام اعظم نبی ہے. ہم نبی کو امام اعظم کا بھی امام اعظم مانتے ہیں, اور تو نعوذ باللہ اتنا نیچے والے درجے پہ لے کر آ کر رکھ دیا تو نے. نعوذ باللہ اتنی بڑی توہین اور گستاخی تو کرتا ہے, اور تو خود کو مسلمان کہتا ہے. تو یقین کر, توبہ کر, کلمہ پڑھ, تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اب غائب ہو گیا, ابھی بات یہ, موبائل کھلا ہوا ہے, کال ملی ہوئی ہے, اور جناب یہ غائب ہو گیا. یہ اوقات ہے تیری, یہ اسی طرح کرتا ہے, یہ اسی طرح. ہمت کیا کر, ہمت, نر کا بچہ بن, اور جب کوئی بندہ تیرے سے بات کرے اس کو جواب دیا کر. فون جیب میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. میں تجھے تیرے ایک سوال کا جواب دیتا ہوں, تو صرف اور صرف میرے ساتھ بات تو کرتا. جب میں نے تجھے کال کی ہے تو میں تجھ سے یہ پوچھنے کے لیے, تجھے بتانے کے لیے کال کر رہا ہوں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے کیسے افضل ہیں. تو میں تجھے اس پر دلیل دینے کے لیے میں نے کال کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے کیسے افضل ہیں. تو فون تو اٹھا,
تو بات تو کر، میں تجھے بتاؤں گا۔ علامہ ابن عبد البر کا حوالہ میں تجھے دوں گا، میں الجامع لشعب الایمان سے میں تجھے حوالہ دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3725، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی حرمت و عظمت تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مومن کی عظمت کعبۃ اللہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش افضل نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی بات تو کر رہا ہے، تو اتنا جاہل انسان۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور یہ فرماتے سنا کہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے، اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمانی رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث سن اور مجھے بتا کہ کیا اس حدیث کے اندر تجھے نظر نہیں آیا؟ اسی طریقے سے یہ اسی طرح کی روایت اور دیگر سنن ترمذی کی باب ما جاء فی تعظیم المومن میں بھی حدیث موجود ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر حوالہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبد الرزاق ابن جریج سے وہ فرماتے ہیں